کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ کے زیر اہتمام آج 12 ربیع الاول کو مکہ مسجد میں مرکزی جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد، جس میں دکن کے نامور ممتاز و معروف سرکردہ علماء و مشائخین عظام مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کیے اور اپنے خطابات میں بتایا کہ جب رسول کا تقاضا یہ ہے جس سے مصطفیٰ نے محبت کی، ہم بھی اس سے محبت کریں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر مبعوث فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ انہیں قرآن مجید کی شکل میں جو ضابطہ حیات اور منشور حیات دے کر بھیجا گیا وہ کسی ایک قوم، خطے اور ملک کے لیے نہیں، یہ ضابطہ تا قیامت پوری نبی نوع انسانیت کے لیے ہیں۔ قرآن مجید کا ہر لفظ حکم اور حقوق و فرائض کے تناظر میں کیا گیا استدلال پوری انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بے بہا خزانوں اور بیش قدر نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اسے ایک بڑا احسان قرار دیا۔ قرآن مجید میں شان رسالت میں نازل ہونے والی آیات اللہ رب العزت کی طرف سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ پیغمبران خدا میں فضیلت کی غماز ہیں۔ شرکاء علماء اکرام، جن میں قابل ذکر مولانا سید غیاث الدین چشتی اجمیری، مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری، ڈائریکٹر اینڈ فاؤنڈر جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد، خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد، مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری، مولانا مبشر احمد رضوی، مولانا عبدالحمید رحمانی، مولانا محمد مجتبی احمد رضوی قادری، مولانا عبدالجلیل طارق، مولانا سید رفعت علی خطیب نقشبندی قادری، مولانا سید شوکت حسین قادری، مولانا حافظ محمد وحاج الدین منجر مکہ مسجد ہیں، جبکہ جلسے کی صدارت نائب صدر کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ الحاج محمد رحیم اللہ خان نیازی شرفی حمیدی نے کیا۔ کنوینر اور انتظامات جلسہ کی نگرانی الحاج قاری محمد حسین نقشبندی زبیر معتمد عمومی کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دنیا قائم رہتی ہے تب تک تم خوش و خرم رہتے ہیں، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اسوہ حسنہ ہے، اس اتباع رسول میں اگر کوئی زوجین اپنی اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے، ایک دوسرے کے جو معاملات ہوتا ہے اس کو درگزر کرتا ہے، یہ نہ سمجھے شوہر کہ میں اس کا حاکم ہوں،